پاکستان کے لیے ایک حوصلہ افزا خوشگوار خبر ہے کہ ہم ایک بار پھر پولیو فری ملک بننے کے قریب آ رہے ہیں۔ سال 2022 میں شروع ہونے والی پولیو مہم کے دوران پاکستان بھر کے 70 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 2.25 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ ایک سال پہلے تک پولیو کے حوالے سے ملک میں حالات تشویشناک تھے۔ دنیا میں افغانستان کے بعد صرف پاکستان میں پولیو وائرس سے بچے متاثر ہوئے تھے، مگر اب گزشتہ 13 ماہ سے پاکستان میں ایک بھی پولیو کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ 13 ماہ کا وقفہ ہے، ایک بھی کیس نہیں آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آخری بار 27 جنوری 2021 کو بلوچستان میں پولیو کیس رپورٹ ہوا تھا۔ پولیو کیسز میں کمی نہایت خوشائند بات ہے، خاص طور پر کووڈ ماحول میں جس نے انسداد پولیو مہم کو متاثر کیا تھا۔ پاکستان میں انسداد پولیو مہم کی کامیابی کا سہرا دراصل 3,80,000 پولیو ورکرز کو جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی نامساعد اور سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود اس مہم کو جاری رکھا اور دور دراز علاقوں میں گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس قومی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے بدقسمتی سے 70 سے زائد پولیو ہیلتھ ورکرز نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور پاکستان کے بہت ہی قیمتی شہداء ہیں۔ آج پاکستان پولیو فری ملک کے درجے کے قریب پہنچ گیا ہے، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ان 70 شہیدوں کو جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بس ہم نے پولیو نہیں پلوانا، لیکن ان مشکلات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم لوگ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آتے ہیں، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے آتے ہیں، تو پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشکلوں سے تو سامنا آتا ہے لیکن مشکلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا نا۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں کسی صورت سے بھی اس وقت کمپلیسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2018 میں بھی پاکستان میں پولیو کے صرف 12 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور ایسا لگا تھا جیسے ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنا لیں گے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی سال 2019 میں یہ تعداد یکدم بڑھ کر 147 ہوئی، جس کے بعد 2020 میں اس میں 47% کمی آئی اور سال کے اختتام تک 38 اضلاع میں 84 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ لہٰذا ابھی بھی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی ٹیسٹ میں پولیو وائرس اب بھی موجود ہے، خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں، اور پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ افغانستان کا رخ کرتے ہیں۔ افغانستان یاد رہے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان پولیو فری ملک بن جائے اس کے قریب پہنچ رہا ہے۔ بہرحال گزشتہ 13 ماہ میں ایک بھی پولیو کیس اللہ کے فضل و کرم سے رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں محترم ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت۔ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے پورے پاکستان کے لیے کہ گزشتہ 13 ماہ میں ایک بھی پولیو کیس نہیں ہوا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خراب امیج تھا پاکستان کا دنیا کے، کیونکہ اب کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر پولیو کیسز نہ ہوں۔ تو اب کیسے آپ انشور کریں گے کہ اگلے 1-2 سال بھی جو ہے یہ کیفیت برقرار رکھے اور پھر ہم باقاعدہ WHO ہمیں پولیو فری ڈکلیئر کر دے؟ لانگ وے ٹو گو۔ بالکل جی، درست، لانگ وے ٹو گو، لیکن کم از کم ہم سمت اس وقت درست لگ رہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے یا اتنے نمبرز کے ملتے جلتے اعداد و شمار کے قریب پہلے بھی آئے ہیں، although ایک کیس یا 0 کیس پہ کبھی نہیں آئے، لیکن 8-12 یہ والے فگرز پہلے آ چکے ہیں، لیکن پھر سلائیڈ بیک ہوا، اور سلائیڈ بیک جو ہے وہ کافی زیادہ ہوا۔ اس میں 2019 میں تقریباً 147 کیس تھے اور پھر 2020 میں 84، بٹ شکر ہے پچھلے سال ایک ہی کیس ہوا اور 12 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اچھا، لیکن جو اہم چیز ہے جو آپ نے ساتھ بتائی وہ یہ کہ دیکھیے پولیو جو ہے اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ پور سینیٹیشن کی بیماری ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ جو اس کا پانی ہے، جو اس کا واٹر سورس ہے، جو پینے کا پانی ہے، اگر وہ کنٹامنیٹ ہو گیا سویج سے یا پخانے سے، تو پھر اور اگر اس میں سے کوئی پولیو کا وائرس موجود ہے تو وہ پھر اس کے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ خود بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے پخانے کے ذریعے پھر سسٹم میں واپس جاتا ہے، اور اگر جہاں واٹر سپلائی اور سویج صاف ستھری الگ الگ نہیں ہے تو پھر یہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم انوائرمنٹل یعنی ماحولیاتی سیمپلز کرتے ہیں پانی کے، سویج کے،
اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ماحول میں موجود ہے یا نہیں. اور جب ماحول میں آپ کو کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے اگر کیس نہیں بھی سامنے آیا تو کوئی نہ کوئی ایسا بچہ یہ شخص موجود ہے جس کے ذریعے یہ سسٹم میں جا رہا ہے. اچھا، اب کیسز تو زیرو ہیں جیسے آپ نے بتایا، لیکن ماحولیاتی سیمپل جو ہیں وہ ابھی بھی تھوڑے بہت آئے ہیں، زیادہ نہیں ہیں لیکن پازیٹیو آئے ہیں. اور آپ نے جیسے بتایا جنوبی وزیرستان سے آیا تھا، ڈی آئی خان سے آیا تھا، ٹانک میں، بنو میں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں کیسز اکا دکا ڈیٹیکٹ ہوئے. میں پچھلے ہفتے گیا بھی، میں ایک وزٹ بھی کیا جا کے، دونوں جگہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان سے ملاقات بھی کی، جو پولیو ورکرز ہیں ان کو بھی دیکھا، سسٹم کو بھی دیکھا. اب کیا ضرورت؟ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم کیمپینز کریں وہ ہائی کوالٹی کیمپینز. ہائی کوالٹی کیمپین سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جاتے ہیں، ہماری ٹیمز وہاں تک جائیں، ایکچولی دیکھیں اور جسے کہتے ہیں سرسری کام نہ کریں. اور ہماری ٹیمز کی اتنی محنت ہے، اتنی قربانیاں، آپ نے تو خود بتایا، جیسے جان سے زیادہ کوئی کیا دے سکتا ہے. اس کے باوجود ہمیں کیسز تھوڑے بہت ڈیٹیکٹ پچھلے سالوں میں ہوتے رہے. تو اب ہم نے انشور کرنا ہے کہ کم از کم یہ جو جگہیں ہیں جہاں سیمپلز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ماحول میں، انوائرمنٹ میں، پانی میں، سویج میں، وہ ہم وہاں کیمپینز اس طرح کی کریں کہ اس کو بالکل ختم کریں. ڈاکٹر صاحب، کیا اگر ہم 100% جو بچے ہیں اپنے ان کو قطرے پلا دیں تو یہ پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے کیا؟ بالکل پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم 100% تک پہنچ نہیں پاتے. بہت ساری موبائل پاپولیشن. اب مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں جو تھوڑی کوشن والی نیوز ہے. کل افغانستان میں اس سال کا پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا، لیکن وہ بالکل بارڈر سے پار. اور جب یہ پاپولیشن موو اکراس کرتی ہیں، اور کئی دفعہ یا وہ ٹرانزینٹ پاپولیشن ہوتی ہیں، ایک جگہ تھوڑا عرصہ رہتی ہیں، پولیو ٹیم مہم کی اس دوران وہ ایک مہم یا دوسری کے درمیان یا ٹریول کر کے چلے گئے، یا انہوں نے گھر کسی کو آنے نہ دیا، یا کیمپین کی وہ کوالٹی نہ ہوئی، یا ان کی رہائشی خانہ بدوشوں والی ہے جو ڈاکیومنٹڈ جگہ نہیں ہے. آج اس میدان میں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، 100 فیملیز رہ رہی ہیں، کل دوسری 100 فیملیز ہوں گی. تو یہ جو آخری مائل کے چیلنجز ہیں نا، یہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور ان کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، دنیا کرتی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پولیو خطرے ہیں یا نہیں، اور نہیں ہوتے تو وہ آپ کو پلا دیتے ہیں. اب تو ہمارا بڑا ریگولیٹڈ ٹریفک ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہوں یا بچے آ رہے ہوں تو ہم ان کو انٹری اسی وقت دیں جب ہم ان کو پولیو کے خطرے پلا دیں. کیا پاسبل ہے یہ؟ جی بالکل ہے ہی ایسے، اسی طرح سے. اور اس پہ 100% کمپلائنس کی جا رہی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہاں سے گزرنے نہ پائے جس نے پولیو کے قطرے نہ لیے ہوں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ہماری جو موومنٹ ہے وہ گزشتہ اس کے زمانے کی نسبت بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو یہ تو اب آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پہلی بار پاکستان میں 0 کیس ہے 13 مہینے کے اندر. اب ہم نے 2 سال کر کے، اور یہ تو بڑا ایک مائل سٹون ہوگا 2023 میں جب الیکشن کے قریب ہم جائیں گے کہ اللہ کرے پاکستان جو ہے پولیو فری ڈکلیئر ہو جائے. انشاءاللہ جی. دیکھیں، ہماری میری ذاتی کمٹمنٹ بھی ہے اس کام سے. ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی کر رکھی ہیں، ایک ایز اے کنٹری ہے. اور سچی بات ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی سخت شرمساری اور ندامت ہوتی تھی جب کبھی یہ بات آئے اور پاکستان کا ذکر آئے تو سخت دل کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ ہماری ایک نیشنل پرائیڈ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے ہیلتھ، ہمارے ساتھ موجود تھے.